ایک اور اہم خبر ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ برسلز کے ایونٹ میں پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہ ہوا، نہ ہی معافی کا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ اب خبر سامنے آ رہی ہے، جبکہ برسلز کے ایونٹ میں پی ٹی آئی کا کوئی ذکر ہوا نہ ہی معافی کا ہوا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے صحافی کی یہ حرکت نامناسب تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا آرمی چیف کی طرف سے کسی صحافی کو انٹرویو نہیں دیا گیا ہے۔ جس کالم کی بات کی جا رہی ہے وہ برسلز کا ایک ایونٹ تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا جا رہا ہے برسلز کے ایونٹ میں پی ٹی آئی کا کوئی ذکر ہوا نہ ہی معافی کا۔ بالکل، آپ کو یہ بتائیں گے کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آرمی چیف نے کسی صحافی کو انٹرویو نہیں دیا ہے۔ جس کالم کی بات کی جا رہی ہے وہ برسلز کا ایک ایونٹ تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے برسلز کے ایونٹ میں پی ٹی آئی کا ذکر ہوا نہ ہی معافی کا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ برسلز کے ایونٹ میں سینکڑوں لوگوں نے تصاویر بنوائیں، صحافی کی یہ حرکت نامناسب تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کلیئر کہا گیا ہے آرمی چیف نے کسی صحافی کو انٹرویو نہیں دیا ہے۔ جس کالم کی بات کی جا رہی ہے وہ برسلز کا ایک ایونٹ تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ برسلز کے ایونٹ میں پی ٹی آئی کا ذکر ہوا نہ ہی معافی کا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ برسلز کے ایونٹ میں سینکڑوں لوگوں نے تصاویر بنوائیں، صحافی کی یہ حرکت نامناسب تھی۔ آپ کو یہ خبر دیں گے آئی ایس پی آر کی جانب سے اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے آرمی چیف نے کسی صحافی کو انٹرویو نہیں دیا ہے۔ جس کالم کی بات کی جا رہی ہے وہ برسلز کا ایک ایونٹ تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پر یہ بھی کہا کہ برسلز کے ایونٹ میں پی ٹی آئی کا ذکر ہوا نہ ہی معافی کا۔ برسلز کے ایونٹ میں سینکڑوں لوگوں نے تصاویر بنوائیں، صحافی کی یہ حرکت نامناسب تھی۔ بالکل، آپ کو ہم ایک بار پھر سے اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا جا رہا ہے آرمی چیف نے کسی صحافی کو انٹرویو نہیں دیا ہے۔ جس کالم کی بات کی جا رہی ہے وہ برسلز کا ایک ایونٹ تھا۔ برسلز کے ایونٹ میں پی ٹی آئی کا ذکر ہوا نہ ہی معافی کا ذکر ہوا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بھی بتانا ہے کہ برسلز کے ایونٹ میں سینکڑوں لوگوں نے تصاویر بنوائی ہیں، صحافی کی یہ حرکت نامناسب تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا، جبکہ آرمی چیف نے کسی صحافی کو انٹرویو نہیں دیا۔ جس کالم کی بات کی جا رہی ہے وہ برسلز کا ایک ایونٹ تھا، جبکہ برسلز کے ایونٹ میں پی ٹی آئی کا ذکر ہوا نہ ہی معافی کا ذکر ہوا۔ برسلز کے ایونٹ میں سینکڑوں لوگوں نے تصاویر بنوائی ہیں، صحافی کی یہ حرکت نامناسب تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے آرمی چیف نے کسی صحافی کو انٹرویو نہیں دیا۔ آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ جس کالم کی بات کی جا رہی ہے وہ برسلز کا ایک ایونٹ تھا، جبکہ برسلز کے ایونٹ میں پی ٹی آئی کا ذکر ہوا نہ ہی معافی کا ذکر ہوا۔ طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں برٹش اسلام آباد۔ طارق چودھری صاحب بتائیے گا آئی ایس پی آر نے مزید کیا بتایا؟ جی، آئی ایس پی آر کے جو ڈی جی ہیں انہوں نے جو کنفرمیشن آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ایک سٹوری چھپی تھی کالم کی صورت میں جو سہیل وڈائی صاحب نے، جس میں مختلف دعوے کیے گئے تھے۔ خاص طور پہ کہا گیا تھا کہ جو معافی کے حوالے سے ایک بات چیت چلی تھی، اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ فوج کا جو موقف ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے جو پہلے دن تھا وہی موقف آج ہے اور یہی موقف رہے گا۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ جو اس واقعے میں ملوث ہے، 9 مئی کے واقعے میں جو لوگ بھی ملوث ہیں، وہ فرد ہیں، یہ زیادہ افراد ہیں، ان کو کسی بھی صورت میں جو ہے وہ معافی نہیں ہوگی اور ان کے لیے جو قانون ہے، قانون کے مطابق ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک ہوگا۔ تو یہ بڑا واضح میسج آیا ڈی جی آئی ایس پی کی جانب سے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو ہے کسی جو کمپرومائز کی خبریں آ رہی تھی اس میں انہوں نے واضح کی ہے جو فوج پاکستان کی پالیسی کہ 9 مئی کے جو واقعات میں ملوث جو کردار ہیں، ہر کردار کو جو ہے وہ اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ جی، طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایسا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے کسی صحافی کو انٹرویو نہیں دیا۔ جس کالم کی بات کی جا رہی ہے وہ برسلز کا ایک ایونٹ تھا۔ برسلز کے ایونٹ میں پی ٹی آئی کا ذکر ہوا نہ ہی معافی کا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایسا بتانا ہے برسلز کے ایونٹ میں سینکڑوں لوگوں نے تصاویر بنوائی ہیں۔ آئی ایس پی آر کا ایسا کہنا ہے صحافی کی حرکت نامناسب تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کریں گے، آرمی چیف نے کسی صحافی کو انٹرویو نہیں دیا ہے۔ بالکل، یہ خبر سامنے آ رہی ہے، اہم خبر سمجھی جا رہی ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ آرمی چیف نے کسی صحافی کو انٹرویو نہیں دیا ہے۔ جس کالم کی بات کی جا رہی ہے وہ برسلز کا ایک ایونٹ تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ برسلز کے ایونٹ میں پی ٹی آئی کا ذکر ہوا نہ ہی معافی کا۔ برسلز کے ایونٹ میں سینکڑوں لوگوں نے تصاویر بنوائیں، صحافی کی یہ حرکت نامناسب تھی۔ طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر۔ طارق چودھری، واضح طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ حرکت کی گئی اور صحافی کی جانب سے کی گئی ہے نامناسب ہے۔ جی بالکل، انہوں نے کہا کہ جو کالم آیا ہے اور جس کچھ دعوے کیے گئے ہیں وہ بالکل نامناسب ہیں۔ برسلز میں جو میٹنگ تھی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی الگ سے ملاقات ہوئی اور نہ ہی یہ جو ان سے باتیں منسوخ کی گئیں فیلڈ مارشل آصم عزیز صاحب سے وہ انہوں نے کہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی تفصیلی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی طرف سے کسی صحافی کو کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا
اور سہیل وڈائی صاحب جس کالم کی بات کی گئی ہے وہ برسلز کا ایک ایونٹ تھا، اور وہاں پر بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے سینکڑوں لوگوں نے آرمی چیف کے ساتھ تصویریں بنائی، اور ان میں جو مصروف تھے کالمکار تھے وہ بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر احمد سعید منہاج صاحب نے، بہت شکریہ آپ نے آج نیوز کے لیے وقت نکالا۔ آپ سے جاننا چاہیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے واضح کہا گیا ہے کہ یہ صحافی کی حرکت تھی جو کہ نامناسب تھی۔ جی بالکل، دیکھیں پچھلے دنوں جو ہونے والی تمام گوسپ چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ اسپیشلی، کہ جس میں ایک صحافی نے ہمارے جو چیف آرمی اسٹاف ان کو پوسٹ کیا تھا، تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس پہ کافی چیبنگوئیاں اور بات چیت ہو رہی تھی جو میرے خیال میں فیلڈ مارشل صاحب کے اسٹیٹس کے منافی تھیں، اور کچھ چیزیں برداشت بھی کی گئیں، لیکن میرے خیال میں یہ بہت اچھی چیز ہے کہ کلیئرٹی آف تھاٹ، کلیئرٹی آف پرپس بالکل ہونا چاہیے تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے آنے والا بیان میرے خیال میں یہ تمام جتنی افواہیں چل رہی تھی اس کو یہ جو ہے اس کو ضرب زیرو کرتی ہیں، کیونکہ جب آپ اداروں کو آپ کسی پرسنائز طریقے سے لینا شروع کر دیں اور ایک ایسے شخص کے متعلق جو کہ اس کا بیہائنڈ دا بار ہے، تو اس کو وہاں پہ جا کے ریلیٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس جرنلسٹ نے بیسیکلی اپنی ایک فالوئنگ بڑھانے کے لیے اس نے ایک غلط حرکت کی ہے، جس کا میرے خیال میں سدباب بھی ہونا چاہیے بہت جو ہے اپنے آئی ایس پی آر کے لیول کے اوپر بھی، اور اگر کوئی اس میں لیگل کوئی آسپیکٹ آتا تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی زیادتی کی بات تھی کہ ایک اتنے معتبر رینک کے آفسر کو جو کہ جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوتی ہے، پوری افواج کھڑی ہوتی ہیں، جو نہ صرف دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہے بلکہ دیگر جتنی بھی ڈپلومیسی دیکھ لیں، ملٹری ڈپلومیسی دیکھ لیں، چاہے وہ جنگ کے حساب سے انڈیا کے ساتھ آپریشن بنیاد مرسوس ہو، اس کو ایک ان وانٹڈ قسم کی بحث میں انوالو کرنا میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی معیوب بات تھی، کہ جو اب آئی ایس پی آر کی جانب سے آنے والی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو اس تمام چیزوں کا وہ جو ہے ایڈریس کر لے گی۔ لیکن پچھلے ایک ہفتے کے دوران جتنی بات چیت ہوئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان وانٹڈ تھی، ان وارنٹڈ تھی، اور فیلڈ مارشل صاحب برسلز میں جب گئے تھے تو وہاں پر مختلف لوگوں سے ملاقاتیں جو پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ نیو یارک میں بھی ملے تھے، اور واشنگٹن میں ملاقاتیں ہوئی تھی، برسلز میں بھی ہوئی، اور وہاں پاکستان کے جو ہے وہ حساب سے کیک بھی کاٹا گیا آزادی کے حساب سے۔ تو لہٰذا وہاں پہ اگر جو کل کوئی تصویر بنواتا ہے جو کہ وہ کوئی بھی بنوانا چاہے گا پاکستان کے اتنے بڑے جو ہے آفسر کے ساتھ، رینک کے ساتھ، تو چیف آرمی اسٹاف کا ایک مقام ہے، اس کو رانگلی ایک پریڈکٹ کرنا، رانگلی ایک اس کو کوٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اتنے بڑے اسٹیچر کے جو صحافی تھے ان سے اس طرح کی بات ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈی ایس پی آر صاحب کی جانب سے یہ جو بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے میں کافی جو ہے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ احمد سعید صاحب، جس طرح سے آپ بھی کہہ رہے ہیں اور فوج کی جانب سے ایک طریقے سے واضح طور پہ پیغام بھی دے دیا گیا ہے کہ شرانگیزی جو پھیلانا چاہ رہے ہیں جو فوج کے ساتھ، تو ان کو بھی کہیں نہ کہیں واضح پیغام مل چکا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں کوئی بھی اس کو کیا ہے، ففتھ جنریشن وارفیئر ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اینیمی آپ کو نظر نہیں آتا ہے، آپ کی کیا چیز ہے، مینپولیشن آف پرسپشنز ہیں، پرسپشن بھی وہ والی جو پاکستان کے خلاف جاتی ہو، پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے خلاف جاتی ہو۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کئی صحافی لکھ چکے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، ڈومیسٹک لیول پہ، پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے آرمڈ فورسز جو ہیں پاکستان کی وہ سینٹر آف گریوٹی ہیں۔ جب سینٹر آف گریوٹی کو آپ کو ہٹ کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ انڈیا نے اس کو آپریشن کیا، جو ہے وہ جو اپنا سندور تھا، اور پھر جس طرح فنڈنگ کر رہے ہیں دہشت گردی کی، وہاں پہ ان کو ٹکا کے مار پڑی ہے۔ آپشن کیا رہ گئی؟ ففتھ جنریشن وارفیئر، اور اس میں پرسپشن مینپولیشن۔ اب پرسپشن مینپولیشن کے حساب سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کے حساب سے بھی دیکھیں یا جنرلی جو لوگ اپنی ریچ بڑھانا چاہتے ہیں اس وقت، وہ تمام جو ہے برسر پیکار ہیں آرمڈ فورسز کے خلاف۔ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بڑے واضح طور پہ پیغام دے دیا کہ اب اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کی دوبارہ سے اسی انٹرویو کو لے یہ واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ غیر قانونی حرکت کرنے والے کو قانون کے کٹہرے میں بھی لایا جائے گا۔ دیکھیں پیکا اسی لیے بنایا گیا ہے۔ پیکا اگر آپ کسی ویسٹرن ملک میں چلے جائیں، آپ مڈل ایسٹ کے کسی ملک میں چلے جائیں، سعودی عرب میں چلے جائیں، یو اے ای میں چلے جائیں، کیا آپ کسی کی جرت ہے کہ وہ اپنے گورنمنٹ کے خلاف یا اپنے ملک کے خلاف بات کریں؟ کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہم کہتے ہیں نا آزادی اظہار رائے، آزادی اظہار رائے کوئی شک نہیں ہے، بیسک ہیومن رائٹس میں آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک دائرے انوالوڈ ہیں، بیکاز آپ کے ملک جو ہے وہ دنیا کے لیول کے اوپر جا کر یہ آپ کی جو بڑے ادارے ہیں دنیا کے لیول کے اوپر اگر ان کو
पंचिंग बैग बना दिया जाए, तो फिर उस तरह की आज़ादी इज़हार राय वो किसी सूरत को नहीं आप काउंट कर सकते हैं। तो लिहाजा बिल्कुल इसमें लीगल इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए, और जो भी अपने मुल्क को या अपने इदारों को टेंट करने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ जो है लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल लीगल कार्रवाई भी की जाएगी। फौज की जानिब से भी वाज़ेह तौर पे कहा गया है। ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हास रिटायर हमारे साथ मौजूद थे, जबकि दूसरी जानिब तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।